چونکہ جنت میں تو شب و روز نہیں ہے، سورج چاند ستارے نہیں ہیں، وقت کا عروج و زوال نہیں ہے، موسموں میں تغیر و تبدل نہیں ہے، جبکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ جنت میں کھانا کسی بھوک کے لیے نہیں، لذت کے لیے ہے۔ سونا نیند کی مجبوری سے نہیں، بلکہ نیند میں بھی ایک لذت ہے۔ جنت کا ہر فعل اپنی الگ لذت رکھتا ہے۔ اور پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ تصور کہ جنت کا لالچ دیا گیا یہ باطل ہے، اس لیے کہ جنت ذاتی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے بندہ مجاہدہ کرے۔ جنت ایک رہائش گاہ ہے، جس طرح یہ دنیا ایک رہائش گاہ ہے اس طرح ایک رہائش گاہ جنت بھی ہے۔ لیکن دنیا ہر ایک کے لیے رہائش گاہ ہے اور جنت صرف ان لوگوں کے لیے رہائش گاہ ہے جو دنیاوی زندگی میں اللہ کی اطاعت کریں گے۔ مقصد قرب الہی ہے، مقصد رضا الہی ہے، مقصد رب العالمین سے تعلق ہے۔ اب کسی بندے سے یہ کہا جائے کہ تمہیں پریزیڈنسی میں ہونا چاہیے، تم کوشش کرو کہ تم پریزیڈنسی میں جا کر رہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پریزیڈنسی کے لیے مجاہدہ کرے گا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمہیں ملک کا صدر بننا چاہیے۔ جب صدر بنے گا پریزیڈنسی میں رہے گا۔ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری تو حیثیت ایسی ہے کہ تمہیں تو گورنر ہاؤس میں ہونا چاہیے، تو گورنر ہاؤس میں تو تبھی ٹھہرے گا جب گورنر بنے گا۔ یہ جو قرآن حکیم نے جگہ جگہ جنت طلب کرنے یا جنت میں ہونے کا حکم دیا، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ، اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اللہ سے عشق کرو، اپنے اللہ کو چاہو، اس کا قرب تلاش کرو۔ جب تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو ایسے لوگوں کی رہائش گاہ ہے جنت۔ پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور ان کا جنتی ہونا تو قطعی ہوتا ہے۔ انہیں جنت کا لالچ دینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوچنا کہ آدم علیہ السلام کو توبہ پر جنت کا لالچ دیا گیا، یہ سوچنا اس لیے غلط ہے کہ نبی بہرحال صرف جنتی نہیں، جنتیوں کا بھی نبی ہوگا اور جنتیوں کا بھی سردار ہوگا۔ غیر نبی اور نبی جنت میں برابر نہیں ہوں گے، غیر عالم اور عالم ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ بلکہ یہ سوال کیا گیا کہ جنت میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی عبادت کرنے کی اور نمازیں پڑھنے کی، اور وہاں تو کوئی فرائض واجبات نوافل نہیں ہوں گے، تو جنت میں تو علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا گیا کہ علماء کی ضرورت جنت میں بھی ویسے ہی ہوگی۔ لوگ پھر پوچھیں گے کہ مزید رب العالمین سے کیا مانگیں، اور جو بات اہل علم جانتے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا، وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ علماء کی قدر وہاں بھی ہوگی۔ اگر علماء کی ہوگی تو اہل اللہ کی اور صوفیاء کی اس سے زیادہ ہوگی، صحابہ کی اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اور انبیاء تو نبی ہوں گے۔ اب یہ سوچنا کہ کسی نبی کو جنت کا لالچ دیا گیا، یہ سوچ سرے سے غلط ہے۔ بلکہ یہ سوچنا کہ عام مسلمانوں کو اللہ نے جنت کا لالچ دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جہاں جنت کی بات کی گئی اس لیے کی گئی جنت تلاش کرو، جنت کے لیے محنت کرو، کہ جنت ایسے لوگوں کی رہائش گاہ ہے جو اللہ کے بندے ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے، ہر کام کے دو معنی، ہر بات کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی قریب ہوتا ہے، ایک معنی بعید ہوتا ہے۔ معنی قریب کہتے ہیں لفظی معنی کو، معنی بعید کہتے ہیں جو اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی بعید یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ کے بندے بنو، تاکہ تم اہل جنت میں شمار کیے جاؤ۔ کیونکہ جنت میں وہ لوگ ہوں گے
جن سے اللہ راضی ہوگا۔ تو جنت مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود بالذات رضائے الہی ہے، کیونکہ جنت بھی تو مخلوق ہے۔ اگر جنت کا حصول ہی مقصود بالذات بن جائے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ مقصود بالذات اللہ کی ذات ہے، مقصود بالذات اللہ کی رضا ہے، مقصود بالذات اللہ جل شانہ کا قرب ہے، اور جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے جنت ان کی رہائش گاہ ہے۔